جی ہاں میرے جو پاس آتا ہے میرا نام. بس بابا کے میرے پاس میرا آ رہا ہے. صحیح بات ہے. اعوذ سب باللہ سب من سب اوپر الشیطان ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے ہم کہاں تھے کل؟ آیت نمبر آیت نمبر آئی تھنک 33 سے 33. 32 جزاک اللہ. 33 سے نا. فَإِذَا جی جی جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. ہم پچھلا ریویژن بعد میں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کافی ٹائم نکل گیا ہے نا تو ہم ریویژن بعد میں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے یہ قیامت کا دوسری طریقے سے یہاں پر منظر بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح پچھلی آیت میں تھا, پچھلی سورہ میں تھا, اس سے تھوڑا سا مختلف طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. پھر, اذا جب, پس پھر جب, پس جب, سو جب, ٹھیک ہے. اذا جب, جاءت, جاءت آ جائے گی, ٹھیک ہے. جاءت ہے فیمینن کے لیے, جاء ہے میسکولین کے لیے. جاء جب آئے گا یعنی کہ وہ میل کے لیے ہو جائے گا سنگولر, اور جاءت سنگولر فیمینن کے لیے. اب یہ فیمینن کون ہے؟ کوئی فیمیل نہیں ہے, یہ قیامت کے بارے میں, یہ سور کے بارے میں, ٹھیک ہے. فَإِذَا, پھر, اذا جب, جاءت آ جائے گی, اور صاخہ, صاخہ کہتے ہیں کان پھوڑ دینے والی, کانوں کو بہرا کر دینے والی. اس سور کی بات کی جا رہی ہے. جب قیامت آئے گی اس سور کے پھونکنے سے اور لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے. صاخہ بہرا کر دینے والی, مطلب جو آپ کو کیا کر دے, دم کر دے, ٹھیک ہے, ڈیف کر دے. سوری, آئی ایم سو سوری, کچھ بھی کہہ رہے ہیں آج ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب آ جائے گی بہرا کر دینے والی, یوما, پھر اس دن کیا ہوگا, یوما, اس دن, یفرو, فرا یفرو کا مطلب ہوتا ہے فرار ہو جانا. فرا, اس کا روٹ ورڈ ہے فرار ہونا, یعنی کہ بھاگنا, ایک دوسرے سے پھٹ پڑنا نا, ایک دوسرے سے چھوٹ کر بھاگنا. اس دن فرار ہوگا المرء, ہر شخص. مرءن کا مطلب ہوتا ہے آدمی, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ہر شخص کی بات کی جا رہی ہے. ہر انسان کا یہی معاملہ ہوگا, ہر انسان کا یہی حال ہوگا. یوما, اس دن, یفرو, فرار ہوگا, المرء, انسان, من اخیہ, من سے, اخی, اخی یعنی اخ کہتے ہیں بھائی کو, اخن کہتے ہیں بھائی کو. تو اخی ہی, اس کا بھائی, مطلب وہ اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا. پھر اور کس سے بھاگے گا, وہ امی ہی, وہ اور, امی ماں, ہی اس کی, وہ اپنی ماں سے بھی بھاگے گا. وہ اور ابھی ہی, ابھی ابو کو کہتے ہیں, ابو, ابا, ابھی, تینوں کا مطلب ہوتا ہے باپ, والد. اور اپنے والد سے اور اس کے والد سے. ہی جو آ رہا ہے نا تینوں, یہ سب جگہ یہ مرء کے لیے آ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہوگا, ہر انسان جو ہوگا, اس دن آدمی کیا کرے گا, اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اور اپنے باپ سے. وہ صاحبتہ, اور صاحبہ, صاحبن کہتے ہیں آدمی کو, فیمیل, میل کو کہا جاتا ہے. صاحبتن جو کہا جاتا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے. گول یہاں پر تا آ گیا, تو یعنی صاحبتن یعنی بیوی سے, وہ اس کی بیوی سے بھاگے گا. وہ بنی ہی, اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ابن کی جمع ہے بنی, ایک بیٹا, بنین یعنی بہت سارے ہوں گی, وہ سب سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ, ہر ایک کے لیے, امرئن, ہر شخص کے لیے, لا لیے, کلی, ہر ایک, مرئن, شخص, ہر آدمی کے لیے, ہر شخص کے لیے, منہم,
ان میں سے, ہم ان میں سے, یوم اذن اس دن, شأنن ایک حال ہوگا, ایک کیفیت ہوگی, ایک الگ طریقے کی انسان کی کیفیت ہوگی, ہر انسان الگ الگ کیفیت میں ہوگا. یغنی ہی, اور وہ کیفیت کون سی والی ہوگی, وہ گنا اختیار کر چکا ہوگا, یہ بے پرواہ ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, کسی کا کسی کو خیال ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے تو آپ کو مزید بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. غنا اختیار کرنا یعنی کہ کسی سے بے پرواہ ہو جانا, یعنی سامنے, مائک میوٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, ہم کیا کہہ رہے تھے, ہاں جی, یگنی, یگنی, ہاں جی, یگنی کہ وہ گنا اختیار کر لے گا, وہ بے پرواہ ہو جائے گا کہ کون اس کے سامنے ہے, کون آگے ہے, کون پیچھے, اسے کوئی چیز کی خبر نہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ ہر انسان کیا ہو جائے گا, ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا, مطلب اس سے دوسرے کی خبر ہی نہ ہوگی. پھر کیا معاملہ ہوگا, وجوہ, وجہن کی جمع ہے وجوہن, وجہن کہتے ہیں چہرے کو. دیکھیں اس سے پہلے آیا تھا نا وجہ اللہ, وجہ اللہ, اللہ کا رخ, اللہ کا چہرہ, یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر وجوہن ہے, جمع ہے, وجہن کی جمع ہے وجوہن, یہ جو ہے بروکن پلورل ہے, جمع مکسر جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وجوہن اس دن چہرے ہوں گے, مسفرہ, مسفرہ, مسفرہ یعنی سین فارا, سفر, بہت خوشگوار, حشاش بشاش, بہت ایک چمکتے ہوئے, مطلب گلوئنگ فیس کو کہا جاتا ہے مسفرہ. چہرے ہوں گے, کچھ چہرے ہوں گے اس دن مسفرہ, چمکتے ہوئے, روشن, گلوئنگ, بہت زیادہ چمکدار. ضاحکۃ مستبشرہ, ضحکہ, ضاد حاء, ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو. ٹھیک ہے, اس میں اسمائل کی بات نہیں کہی گئی ہے, باقاعدہ ہنسنے کو کہا گیا ہے کہ اس دن وہ ہنس رہے ہوں گے, باقاعدہ مسکرا رہے ہوں گے. مستبشرہ, بشین را, بشر خوشخبری, یعنی بہت خوش ہوں گے, خوشی دکھانے, ان کے چہروں پر خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی, وہ ہنستے ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے, خوش خوش نظر آ رہے ہوں گے. کچھ چہرے روشن, ہنستے ہوئے, خوش خوش ہوں گے. اور باقی وجوہن, اور وجوہن کچھ چہرے, وجہن کی جمع ہے پلورل ہے, وجوہن, وجوہن اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے, علیہا یومئذ اس دن, علیہا اس پر کن پر, ان چہروں پر کیا ہوگا, غبرہ, غبار چھائی ہوگی. غبار چھانا یعنی کہ کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے, چہرہ ایسا ہوگا کہ جیسے تھکا ہوا, اور ایک دم جیسے کہ کسی نے کوئی بہت مشکلوں میں نکل کر آ گیا ہو, ہے نا. غبرہ, غبار چھائی ہوگی, غین بارہ, غبر, غبار چھانا, یعنی کہ کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے. ترحقھا قترہ, غبار چھائی ہوگی, اور ترحقھا, رحق کہتے ہیں اس کو ڈھانپ لینے کو, ڈھانپ لینا, کور کر لینا, ویل کر دینا, یعنی کسی چیز کا چھا جانا. چھا رہی ہوگی اس پر, ان چہروں پر, قطرہ, سیاہی, کالا پن. تو دیکھیں کچھ چہرے ہوں گے اس دن خوش, کیسے, چمکتے ہوئے, ہنستے ہوئے, حشاش بشاش, خوش خوش. اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن, اس پر چھائی ہوگی غبار, اور چھائی ہوگی اس پر, ڈھانپ لیا ہوگا اسے, قطرہ, سیاہی نے, کالے پن نے. اولئک, یہی لوگ, ہم, یہی لوگ, یہ والے, یہی کیسے ہوں گے, الکفرۃ الفجرہ, کافر ہوں گے, انکار کرنے والے تھے, والفجرہ, اور فاجر تھے, حد سے بڑھنے والے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے. اب دیکھیں یہ قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منظر بتا. فاجر یعنی کہ
فاجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا, فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا اور کسی چیز کا نکلنا. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی حد کو پھاڑنا اور اس حد سے باہر نکل جانا کو فاجر کہا جاتا ہے. فاجر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود کو پار کر کے نکل جانے والا کہلاتا ہے فاجر, یعنی کہ ٹرانسگریسر, حد سے بڑھنے والا. ٹھیک ہے, چلیں کچھ ورڈز ایسے ہیں نا جن کا ترجمہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے, جیسے شق ہونا, فجر یعنی کہ فجر یعنی پھٹنا, شق ہونا یعنی پھٹنا, اور فسق یعنی پھٹنا. تو یہ جنرلی نا فرسٹ سے جو یہ نیگیٹو ورڈ آتے ہیں نا ان کا جنرلی یہی میننگ ہوتا ہے نا, حدوں سے نکل جانا, فاجر, فاسق. تو ان سب میں زیادہ تر یہی ترجمہ ہوتا ہے, یہ حدوں سے باہر چلے جانا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لمٹس کو کراس کر دینے والے. اب ہم اس کا منظر بیان کرتے ہیں, قیامت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا منظر بیان کیا. اس سے پہلے دیکھا آیا تھا وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ہے نا, اس دن جب آ جائے گی طامہ الکبریٰ, ہے نا, بڑی. کیا تھا طامہ کا مطلب؟ اس سے پہلے سورہ میں ہم نے پڑھا تھا, what was it the meaning of طامہ؟ آفت. بڑی آفت آ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر اسے آفت کہا. اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اب جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی, کانوں کو بہرا کر دینے والی. اب یہ ورڈ کیوں استعمال کیا گیا, کانوں کو پھاڑ دینے والی, بہرا کر دینے والی؟ یہ دیکھیں کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بلا رہے تھے, پکار رہے تھے نصیحتوں کی طرف, تو کانوں میں انگلیاں ڈالی جا رہی تھی, اس سے بچا جا رہا تھا, اسے اگنور کر دیا جا رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کر لو, کتنا اگنور کرو گے, جب ہم کان پھاڑ دینے والا وہ جب سور پھونکا جائے گا نا, تو تم انگلیاں بھی ڈال رہے ہوگے تب بھی تم بچ نہیں پاؤ گے. آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب کسی ایسی مشین یا بڑے بڑے جو روڈ رولرز ہوتے ہیں, جب ہم اس کے پاس سے اگر گزرتے ہوتے ہیں, ہم کان میں کتنی بھی انگلیاں ڈال لیں نا, وہ آواز بند نہیں ہوتی, کتنا بھی آپ اس کو پریس کرنے کی کوشش کریں, ہوتی ہے آواز بند؟ نہیں ہوتی. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی, جب وہ سور پھونک دیا جائے گا, تب وہ تم یہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہو نا, یعنی جس طرح تم اگنور کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحتوں کو, اس دن تمہارے کان پھٹ کر رہ جائیں گے, اور وہ کان پھاڑنے والی تمہارے کانوں کو پھاڑ دے گی اور تمہیں بہرا کر دے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہاں پر اس چیز کو, قیامت کو کہا سوکھا, وہاں پر کہا طامۃ الکبریٰ. یہ سارے قیامت کے الگ الگ نام ہیں, ابھی اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں قیامت کے کون کون سے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا, وہ اس کی خصوصیات بیان کر رہے ہوتے ہیں. پہلے کہا طامۃ الکبریٰ, اب کہا سوکھا. اور دیکھیں یہاں پر مد لگا ہوا ہے نا, مد. مد مد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز پر ایمفسائز کرنا, واقعی وہ تمہارے کان پھاڑ دے گی, تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے. سوکھا, طامہ, وہاں پر بھی ایمفسائز کیا اللہ نے, یہاں پر بھی ایمفسائز کیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ریڈنگ رول میں آتا ہے کہ ہم اس کو لمبا طول دے کر پڑھیں. کیوں طول دے کر پڑھیں؟ کہ یہ بات تمہارے کانوں میں بیٹھ جائے کہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے یہ برحق ہے, یہ ہونے والی ہے. تو یہ ورڈ کو لمبا کرنے کا مقصد یہ, ہم دیکھیں کوئی بات اگر ریپیٹ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں ریپیٹ؟ تاکہ وہ بات انسان کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن الفاظ پر مد لاتے ہیں نا, تو یعنی اس کو جب کھینچ کر پڑھ رہے ہوتے قاری, تو اس کا مطلب ہے یہ تم اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. طامہ سوکھا, لازم ہے نا میم, لازم ہونے والی ہے, مد لازم, لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, واقع ہونے والی. قائمہ, بہت سارے نام ہیں ابھی انشاءاللہ آئیں گے, یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیہ. اب دیکھیں یہ بڑا سخت معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ اس دن فرار ہوگا. کون فرار ہو رہا ہے؟ ہر شخص, ہر آدمی فرار ہوگا. من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ ہر انسان اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کیوں؟ یہ تو بڑے قریبی رشتے ہیں,
جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو دنیا میں یہ رشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنا خون، اپنی جان سب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، ہماری ہر پریشانیوں میں کام آتے ہیں. یہی رشتے ہوتے ہیں نا. جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو یہ رشتے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری مکمل کوشش کرتے ہیں نا. ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ ہے، ہمارے جو والد ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہمارے یہ کیا ہو جائے، اس پریشانی سے نکل آئیں. لیکن اس دن کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگ رہا ہوگا. اب دور بھاگنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ڈرے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کہیں میری نیکیوں کا سوال نہ کر دیں. میں کیا کہوں گا اگر یہ کہہ دیں گے کہ مجھے تھوڑی نیکیاں دے دو، میرے تو خود لالے پڑے ہوئے ہیں، میں تو خود محتاج ہوا ہوں آج کے دن، اگر یہ مجھ سے مانگ لیں گے تو میرا کیا بنے گا. میں کیا کرتا ہوں، ان سے دور ہو لیتا ہوں. پھر کیا ہے کہ یہ رشتہ دار کوئی کسی حق کا مطالبہ نہ کر دیں کہ میں نے ان کا کوئی حق مار دیا تھا، یا میں نے ان کے حق تلفی کر دی تھی، یا میں نے ان کے حق میں کوئی کمی کر دی تھی. آج یہ حق کا مطالبہ نہ کر دیں، کسی حق کا سوال نہ کر بیٹھے، یہ اپنا کوئی رائٹ مجھ سے نہ مانگ بیٹھے. اور پھر کیا سوچیں گے کہ یہ کہیں میرے خلاف گواہی نہ دے دیں کہ آج یہ تو مجھے پورا جانتے تھے، یہ تو میرے ساتھ رہتے تھے، تو میرے خلاف کہیں کھڑے ہو کر گواہی نہ دے دیں، کہیں اپنے ظلم کا بدلہ لینے نہ آئے ہوں. تو یہ ساری معاملات ہوں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، ہے نا. ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج میری جان بچا لے، آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رب میری جان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رب میری جان. آج تو میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان بچا لے. تو سوچے اس دن جب انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہو رہا ہوگا کہ ہر انسان کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ میری جان نفسی 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 نفسی، تو کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. تو سوچے کتنا سخت وقت ہے کہ جب قریبی قرابت دار بھی کیا ہو رہے ہوں گے، ہم سے دور بھاگ رہے ہوں گے. اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن کیا ہوگا، ہر انسان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے اندر مصروف ہوگا، اپنے آپ دنیا سے بے پرواہ. اس کے سامنے کون کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، کچھ اس کو خبر نہ ہوگی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام العائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین اما عائشہ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبعث الناس یوم القیامت خفاء غراۃ غرلا، کہ اس دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو ننگے بدن، ننگے پاؤں ایسا اٹھایا جائے گا. تو اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ فکیف بعورات، تو اس دن ہمارے جو سطر ہوں گے کھلے ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا ہمارا، کیا مطلب ہم ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی، کیا معاملہ ہوگا اس دن. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہی آیت پڑھ کر سنائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن بے پرواہ ہوگا ہر انسان ایک دوسرے سے، جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میرے سامنے کون کھڑا ہے، کیا ہے، جب اسے دنیا کی خبر ہی نہ ہوگی تو وہ کیسے تمہیں دیکھے گا یا ہمیں دیکھے گا یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ہر انسان اپنے ہی اندر مشغول ہوگا کہ اللہ آج میری جان بچا لے، آج تو مجھے کسی کا بھی سوال نہیں ہے. آج کیا معاملہ ہوگا اس دن کہ ہر انسان جب جس کا ستر کھلا ہوگا، ہر انسان جب کہ برہنہ اور نیکڈ اٹھایا جائے گا. سوچے آج ہم اگر سوچ لیں تو ہم حیا سے حیا میں کیا ہو جائے، ہم شرم سے شرمسار ہو جائے نا، پانی پانی ہو جائے. لیکن اس دن معاملہ سوچے کس قدر سخت ہوگا. دیکھیں کوئی انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، جب اس کے اوپر علالت بہت زیادہ چھائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ انسان کو پھر کوئی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے نا، کہ اگر اس کا ہاتھ کھول دیا جائے، اس کے پیر کھول دیا جائے، اس کو انجیکشن لگانے کے لیے، اس کو دوائیاں دینے کے لیے اس کا ستر کھول دیا جائے، تب بھی اس کو کیا ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات کہی، لِكُلِّ امْرِئٍ، اس دن ہر کوئی انسان یغنی، بے پرواہ ہوگا ایک دوسرے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس دن دو طریقے کے لوگوں کا، دو قسم کے، دو فریقوں کا تذکرہ کیا کہ اس دن بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کے اوپر یہ معاملہ ہوگا. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کیسے ہوں گے؟ مسفرہ، چمک رہے ہوں گے، بہت خوبصورت، بہت چمکدار، اور ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. تو وہ کیسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں، جن کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر غبار چھائی ہوگی، اور وہ کیسے؟ ترہقھا قطرہ، اور ان پر کالی سیاہی چھائی ہوگی. تو اس دن ایسے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ جو کافر ہوں گے اور جو فاجر ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو اس قرآن سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو اس پر غور و فکر نہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، اور فجرہ، اور جو فاجر ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دو طریقے کے لوگوں کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ تم کس میں شامل ہونا چاہتے ہو، اپنا محاسبہ کر لو. کلیئر ہے آیتیں؟ ہاں جی، سمجھ آ گئی ہیں؟ میم 39 ایک بار اور کلیئر کر دیجیے میم. ہاں جی. 39 ضاحکہ، ضحکہ کہتے ہیں ضاد ح کاف. ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. ٹھیک ہے. اور تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا. ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، ہے نا. تبسم کا مذاق ورڈ اڑانا بھی ہوتا ہے باجی، مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے. نہیں مذاق نہیں اڑانا نہیں نہیں. نہیں یہاں نہیں، یہاں سے ضحکہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب وہ لقمان علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں اور وہ چینٹیوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں پہ ضحک سلیمان، سلیمان علیہ السلام بہت ہنس پڑے. تو ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. ٹھیک ہے. قرآن میں آیا ہے یہ 2-3 مرتبہ آیا ہے، یہ ورڈ کئی مرتبہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. ضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. صحیح ٹھیک ہے. صحیح صحیح. ہنس رہے ہوں گے وہ چہرے، اور کیسے ہوں گے؟ مستبشرہ، بشین را. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان خوش ہونا. بشر، خوش بشر ہونا. کا مطلب ہوتا ہے بشارت سے. بشارت سے نا، جن کو خوشخبری مل گئی. ہاں، جن کو خوشخبری مل گئی. تو جن کو خوشخبری مل چکی تو کیا معاملہ ہوگا ان کا؟ ہاں خوش ہوں گے نا جو لوگ. شادمان. ہاں، شادمان ہوں گے. میم تو مس کیوں ایڈ ہے اس میں؟ مستبشرہ، میم کا مطلب ہوتا ہے نا والے. والے. جیسے اچھا. مومن ایمان والے، مسلم اسلام والے، اسلام لانے والے، مفسد فساد کرنے والے، مشرک شرک کرنے والے. تو یہ میم جو ہوتا ہے نا، والے کو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. کیا خوش ہونے خوش والے ہونے چہرے. والے، خوش ہونے والے ہو گئے نا. ہاں جی. ضحکہ ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ چاہنا. سین اور تا کا جنرلی مطلب ہوتا ہے چاہنا بھی ہوتا ہے، اور اس چیز میں مشغول ہونا بھی ہوتا ہے. تو یعنی وہ خوشی میں ایسے مسرور ہو رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کے چہرے خوشیاں منانے والے ہیں نا میم. منانے خوشیاں والے. منانے والے. ویری گڈ، ایبسولوٹلی رائٹ. جزاک اللہ. خوشیاں منانے والے. انتی پہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو دیکھیں 3 صفات بتائی گئی. مسفرہ چمک رہے، ضحکہ ہنس رہے، اور مستبشرہ خوش ہو رہے. خوش ہو رہے. یہ 3 کوالٹیز بتائی. یہاں پر کیا بتایا؟ غبرہ، غبار چھائی ہوگی، اور قطرہ، سیاہی چھائی ہوگی. صحیح. بالکل، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو کہ مسفرہ ہوں، جو ضاحکہ ہوں، جو مستبشرہ ہوں، ہے نا. ایسے چہرے. آمین ثم آمین. کوئی آیت ہے جو اور پوچھنی ہے؟ غبرہ یعنی غبار. غبار. نہیں سر تو غبار نہیں، مطلب ڈسٹ ڈسٹ مٹی چڑی ہوئی ہے ان کے اوپر. غبار کہتے ہیں نا، غبار آلود ہو گیا ہے، اس پہ غبار مطلع چڑھ گئی ہے، ڈسٹ آ گئی ہے. مطلع غبار آلود ہے نا، جیسے جسے آسمان پہ اردو میں مٹی چڑی دھول ہوئی کہتے ہوتی ہیں. ہے. دھول. ہاں دھول چڑی ہوئی. دھول. ہاں. اور مطلب 37 آیت میں. ہاں جی. 37 آیت میں
شأنون. شأنون کا مطلب ہے حالت، حالت، حالت. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حالت بتائی کہ وانتی فجزاک اللہ خیرا کثیرا، یعنی ان کی خاص حالت ہوگی اس دن. ہاں وہ خاص حالت کون سی ہے؟ یغنی والی، بے پرواہ والی حالت. یعنی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی ان کو نا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. مطلب ہاں ہاں جی 41 آیت نمبر 41 میں ترحقوہا، رحق کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا، کور کر لینا. ہاں اسے کسے؟ ان چہروں کو. اور ڈھانپ لے گی سیاہی، کالا پن. ہاں جی ڈارکنیس. قطر کہتے ہیں ڈارکنیس کو، یعنی کالا ہو جانا، ڈارک ہو جانا، کالا سیاہی مائل ہو جانا، بلیک ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ قطر ہے. چمک کے اپوزٹ، ایک طرف ہے نا چمک رہے ہوں گے اور دوسری طرف ان کے چہروں پہ صحیح چھائی ہوگی، یعنی چمک کے اپوزٹ ہوں گے. بالکل بالکل اپوزٹ. ہاں جی. میم قطرہ اور غبرہ میں کیا فرق ہے؟ قطرہ اور غبرہ میں یہ فرق ہے کہ دیکھیں ایک تو دھول سے انسان کا چہرہ تھوڑا سا دھندلا پڑ جاتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کا خود ہی چہرہ کالا ہو. ایک تو کالا، ایک مطلب اس اسکن کا ہی کالا ہو جانا، اور غبرہ یعنی کہ اوپر سے سیاہی کا ڈسٹ بھی چھا جانا. تو دونوں چیز، ایک تو خود چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا اور اس پر غبار بھی چھا جائے گی، یعنی ڈسٹ بھی آ جائے گی اور خود سے چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا. دونوں چیز ہو جائے گی ان کے ساتھ. تو سوچے کس قدر سیاہی مائل ہوگا چہرہ. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے بتایا کہ وہ اوپر سے بھی ہوگا اور اندر سے بھی ہوگا، ظاہر بھی اور باطن بھی، دونوں طریقے سے ان کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی. اور یہ چہرے جو تھے اوپر والے وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں مسفرہ ایک تو چمکدار ہوتا ہے. تو چمکدار کیسا ہوگا کہ اوپر سے دکھائی دینے والی چمکی ہے نا. اور ایک حشاش بشاش. اب یہ جو مستبشرہ ہے یہ ایکسپریشن والا ہے. تو ایک تو ایکسپریشن ہے جو اندرونی آ رہا ہے، اور ایک ہے بیرونی جو مسفرہ، جو اوپر سے چمک آتی ہے. دیکھیں کسی کسی کے چہرے پہ اوپری چمک ہوتی ہے نا، اور کسی کسی کے اندرونی چمک ہوتی ہے نا. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اندرونی بیرونی ساری چمک ان کو عطا کر دی جائے گی، اور ان کو کیسا غبرہ قطرہ، اندرونی بیرونی دونوں سیاہی میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے بعض چہرے نورانی نظر آتے ہیں، کتنے نورانی نظر آتے ہیں. یس، چہرے پہ نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے. تو جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ امین میں اللہ شامل سبحانہ کرے وتعالی اللہ. آمین ثم اللہ آمین. اللہ تعالیٰ نے آگے کی جو اوپر کی جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا. لیکن نیچے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انکار کرنے والے اور ان فاجر کے لوگ. لیے بتا دیا نا کفرہ اور فجرہ. تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس سے پہلی سورہ میں گزر چکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ وہ کیسے ہوں گے جن کے دلوں میں آثر الحیات دنیا نہیں ہوگا. جو کیسے ہوں گے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے اور جو دنیا سے بے پرواہ ہوں گے، ہے نا، جن کے دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہوگی. تو وہ لوگ جو ہوں گے وہ پہلی سورہ میں. یہ جتنا بھی مضامین ہے نا یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں یہ پورا جو ترتیب جو آ رہی ہے نا بالکل سورۃ النازیات کی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر قیامت کا تذکرہ کیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو برے ہیں اور جو اچھے ہیں ان کا ذکر کیا، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم کہاں ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دونوں طریقے سے بتایا ہے، وہاں پر بھی بتایا، یہاں پر بھی وہ چیز کو تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے، تاکہ انسان اپنا محاسبہ کر سکے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ہم نے تو یہی سبق لینا ہے نا، ابھی چمکتے ہوئے چہروں ہاں میں جی جانا ہے. بالکل. ہاں جی تو سبق لے کر کیا ہوتا ہے، یعنی بندہ عمل کرتا ہے نا. عمل کرنا ہے. بالکل. ہاں جی ٹھیک ہے، تو ہم نے عمل کرنا ہے. چلے ہم جلدی سے ایک مرتبہ یہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، 1 منٹ رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا پھر جب آ جائے گی، جاءت آ جائے گی، سوکھا کان پھاڑ دینے والی. اس دن فرار ہوگا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اس کے ابھی باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. ہر ایک
شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے ان میں اس دن ایک حالت ہوگی. وہ کون سی حالت ہوگی؟ اس پر یغنی، وہ بے پرواہی کی حالت ہوگی، بے پرواہی چھائی ہوگی. اور اس دن وہ جو کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ مسفرہ، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، گلوئنگ، بہت چمک رہے ہوں گے، اور ہنس رہے ہوں گے، اور خوش حشاش بشاش ہوں گے. اور کچھ چہرے اس دن اس پر چھائی ہوگی غبار، ڈسٹ، دھول، اور ترہقھا، اور چھائی ہوگی اور ڈھانپ لے گی اسے کالک، سیاہی، ڈارکنیس. یہی لوگ، یہی سب کفرہ، کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے حد سے بڑھ گئے، جو فاجر تھے. تو ان لوگوں کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری بتایا ہے. تو دیکھیں یہ تو صرف حشر کا منظر بتایا جا رہا ہے، یہ ابھی اس کا تو نہیں میم